ہمارا یہ جو پریونٹیو میڈیسن کا مضمون ہے ہائیجین، ہمارے وقت میں اس کو ہائیجین کہتے تھے، اب پریونٹیو میڈیسن ہو گیا ہے۔ تو ایسے بیماریوں سے بچاؤ اور تحفظ کا ہے اصولوں کی بات ہے، اور یہ ہمارا بہت اعلیٰ مضمون ہے۔ ہاں جی، اس کو ڈاکٹر سمجھ کر اس پر عمل کرے تو آدھی بیماریوں کو روک سکتے ہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آدھی بیماری کا کام کہ یہ جو پریونٹیو میڈیسن ہے یہ آپ کے لباس، جوتے، گھر، مکان کا نقشہ، کھانا پینا، ہاں جی، ساری زندگی کے ساری شعبوں پر بات کرتا ہے جی، کہ اس میں کیسے آپ کو تحفظ کے اصول ملیں گے۔ ہمارے وقت میں یہ مضمون پڑھاتے تھے، وہ پرنسپل صاحب پڑھاتے تھے، وہ فوج سے ریٹائرڈ میجر جنرل تھے۔ اس زمانے میں پورے پاکستان کی فوج کا جو ڈاکٹروں کا سربراہ ہوتا تھا لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہوتا تھا، میجر جنرل ہوتا تھا۔ تو یہ پاکستان کے چیف میڈیکل آفیسر واحد آدمی گزرے ہوئے تھے، MRCP بھی تھے، اور یہ وہ کیا ڈیزیز ہوتی ہیں یہ اس کی گرم علاقوں کی بیماریوں کو کیا کہتے ہیں، ٹراپیکل، اس میں بھی ٹراپیکل کی ڈگری بھی ان کے پاس تھی، ڈیزیز کی تھی، اور یہ پریونٹیو میڈیسن کی ڈگری بھی ان کے پاس تھی، اور یہ وہ خود پڑھاتے تھے۔ ہمارے وقت میں میڈیکل سٹڈی 8 سے 5 تک ہوتی تھی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے 8 سے 5 تک پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اس لیے ہمارے وقت میں جب فارغ ہو کر نکلا ہوں، اس جاگ کے بعد نکلا ہوں، تو میں بڑا آپریشن اکیلے کر سکتا تھا، اب FCPS نہیں کر سکتا، اسپیشل نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور میں نے کیے بھی ہیں، کر سکتا تھا۔ اور ٹریننگ ایسی ہے کہ اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ کسی جگہ ایسی جگہ پھنس جائیں کہ آدمی مر رہا ہو اور کوئی اس کے لیے آسرا نہ ہو، تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں جی، یہ پرنسپل صاحب ہمارا 2 تا 3 کلاس سینئر آدمی لیتا تھا، یہ پرنسپل صاحب لیتا تھا، ڈاکٹر ذکیہ منہاس لیتی تھی، اور پروفیسر گردیزی، ان کی کلاس تو وہاں ہوتی تھی، اس کی کلاس یہاں ہوتی تھی۔ تو یہ تھا بہت دیندار آدمی، پابند، نماز روزے کا پابند، بہت دیندار آدمی، بہت اصولی آدمی۔ یعنی صبح ہم جو ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنی گھڑی کو ملایا کرتے تھے، تو 5 منٹ کم اس کی گاڑی کالج کے اندر داخل ہو جاتی تھی، اور گاڑی کو کھڑا کر کے، اس زمانے میں کراکولی ٹوپی کا عام رواج تھا، سب لوگ پہنتے تھے، بڑی لوگ بھی پہنتے تھے، تو وہ اپنی کراکولی ٹوپی میز پر رکھ کر، اور چھڑی نہیں ہوتی ہے فوج والوں کی، چھڑی لے کر جب یہ آ کر گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ 8 بج گئے، یہ کھڑا ہوا بس 8 بج گئے، آپ گھڑی کو ملا لیں، آپ کی گھڑی غلط نہیں ہوگی۔ اور پھر جو ہے جس دن اس کی آخری دن تھا نا، آخری دن ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، جب گھڑی نے دو گھڑی نے چھوئے تو اٹھا اور باہر نکل کر اپنا بورڈ اتارا اور چپڑاسی سے ہاتھ ملایا، بس چلا گیا۔ اور یہ بعض اوقات جب اس کا لیکچر ہوتا تھا نا، تو لیکچر میں خوب جذبات کے ساتھ بولتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے لیکچر میں کہا کہ نو ون از مور اپ ٹو ڈیٹ دین می ان دا سبجیکٹ آف ہائیجین۔ اس وقت ہائیجین کیسے نا کہ اس ہائیجین کے مضمون میں مجھ سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہے۔ نو ون از مور اپ ٹو ڈیٹ دین می ان دا سبجیکٹ آف ہائیجین، اپ ٹو ڈیٹ، کہ مجھ سے زیادہ اس ہائیجین کے سبجیکٹ کے ماہر کوئی نہیں ہے۔ اینڈ آئی سے that a practicing Muslim is the cleanest person on the surface of the earth۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بامن مسلمان جو ہے زمین پر صاف ترین آدمی ہے، صاف ترین آدمی زمین پر جو ہے یہ بامن مسلمان ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اور ایک دفعہ اس نے ہمیں سنایا کہ ایک جگہ فوج میں دستوں کی بیماری پھیل گئی، کہتے سارے مقامی ڈاکٹروں نے سب نے کوشش کی، کوئی کنٹرول نہ کر سکا، آخر چیف میڈیکل افسر کے طور پر مجھے کال کی گئی۔ کہتے میں چلا گیا، جب میں چلا گیا تو میں نے کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھا، میں نے کہا اپنا بورچی مجھے دکھاؤ، بورچی دکھایا اسے، میں نے کہا ناخن دکھاؤ مجھے،
ناخن دکھا کے اتنے بڑے بڑے ناخن نیچے میل سے اٹھ پڑے ہوئے، اور ان ہاتھوں سے یہ سلاد ڈال کر لوگوں کو دیتا تھا، اور جو بیکٹیریا اس نے کالونی اپنے پاس رکھی تھی اس کو تقسیم کرتا تھا سب لوگوں میں۔ کہتے میں نے کہا اس لے جا کر اس کے ناخن کاٹو، اس کے ہاتھ دھو، بس بیماری آپ کی کنٹرول، بس کنٹرول ہو گئی۔ ہفتہ وار ناخن تراشنے کا سنت عمل، ہفتہ وار ناخن تراشنے کا سنت عمل، بس اس پر بیماری کنٹرول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ لیکچر میں اس نے خوب جذباتی انداز میں کہا کہ یہ آپ لوگ چمچ سے چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، تو اس نے کہا دس از مائی ہینڈ گوز ٹو مائی ماؤتھ آئی نو اٹ از کلین، کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاں میرے منہ کو جا رہا ہے، مجھے پتا کہ یہ صاف ہے، اور چمچ جس سے تم کھاتے ہو وہ تو جلدی سے بعض اوقات بہرا اس کو تھوک کر اس پر کپڑے اپنے کو مار کر اس کو تمہارے آگے لا کر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنا ٹھنڈا کتنا گرم ہے، منہ میں لے جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ چمچ نے آپ کو نہیں بتایا، منہ میں آپ نے ڈالا، منہ میں آپ کا جلا، کھانے کو آپ نے نوالے کو تھوکا آپ نے، اور جلے ہوئے منہ کو آپ لیے ہوئے۔ اس زمانے میں یہ ایڈز میڈ کی گندگی بیماریاں نہیں تھیں نا، ایڈز بعد میں آئی ہیں۔ اس وقت سفلس گنوریا تھی، تو پھر اس کو جب پڑھاتا تھا تو اس دن وہ پھر وہ خوب جذبے میں شعر پڑھتا تھا، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم میں جوید، گندم از گندم بے روید جو سے جو، اعمال کے نتیجے سے بے خبر نہ ہونا، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ایسا اس کا نتیجہ آئے گا۔ پھر جب وہ گندی بیماریاں جو بدکاری سے پیدا اس کو پڑھاتا تھا، سفلس گنوریا، اور کون سی تھی اس زمانے میں؟ سفلس گنوریا تھی، اور وہ پھر آخر میں پھر کہتا تھا کہ تن ہما تن شد باغ داغ داغ پمبا کجا کجا نہم، کہ سارا بدن میرا سوراخ ہو گیا، کہاں کہاں روئی ٹھونسوں کہ اس کو میں ٹھیک کروں۔ سبحان اللہ جی۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ ہو گیا، رمضان پہلی دفعہ یونیورسٹی میں رمضان آ گیا کلاسوں کے دوران، اب سحری وغیرہ کا شام کا ذرا بندوبست بیروں نے ٹھیک نہیں کیا، لڑکوں نے ہڑتال کر دی، ہڑتال ہوئی، یونیورسٹی کا حکم آیا کہ اس ہڑتال کو سختی سے کچھ لو اور ان کے خلاف ایکشن لو جنہوں نے ہڑتال کی ہے۔ تو جرنیل صاحب دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکوں کو بلا رہا ہے ہڑتال کی انکوائری کے لیے نا۔ لڑکا اندر جاتے سے کہتے بوٹ اتارو، کہ اتارو، جرابیں اتارو، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کو لکھتا ہے وہاں پر۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی انکوائری ہوئی، بوٹ اتارو، جرابیں اتارو، اور اس میں وہ کسی آدمی کو دھر رہا ہے، کسی آدمی کو چھوڑ رہا ہے۔ تو مجھے کیا بات ہے کہ جرنیل صاحب کہ یہ تراویح کا وقت تھا، جس وقت کی ہڑتال ہوئی ہے یہ تراویح کا وقت تھا، تو وہ دیکھتا ہے جس کے پیر پر نشان ہے نماز پڑھنے کا تو وہ تو تراویح میں تھا، لہٰذا وہ نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کے پیر پر نشان ہے وہ بے نماز تھا، ہڑتال کے لیے فارغ تھا، اس نے ہڑتال کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔